الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ قصور را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ کروڑوں درود کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک نیتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور طالب علم ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں بچے حسن علی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائی، پھر ان کے والد صاحب اور رشتہ داروں کو، اور بالخصوص ان کے استاد محترم جنہوں نے محنت کی، بچے پر شفقت فرمائی اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھایا، اور پھر یہ بھی بچے کا آخری سبق سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ تلفظ پر بھی بہت محنت ہو رہی ہے اور جو ہے منزل پر بھی بہت بڑی توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص خاص الخاص مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد قمر لطیف نوشائی صاحب کو کہ جو اس ادارے کی آبیاری فرما رہے ہیں، اور ان کی محنت اور کوشش سب بچوں کی محنت میں، اساتذہ کرام کی محنت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خصوصی فضل فرمائے اور دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ان کو، ان کے آنے والی نسلوں کو بھی منور فرمائے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ جو اس بچے کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، وہ بھی توجہ فرمائیں، اور آپ بھی۔ تو باقی تو ماشاءاللہ قاری صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، وہ تو پڑھے ہوئے ہیں، ان کو ان ساری باتوں کا پتہ بھی ہے، مجھ سے بہتر بیان بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے، ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کسی بھی بندے سے پوچھو جو صبح سویرے اٹھ کر کہیں جا رہا ہو کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، ٹھنڈ بھی ہے، سونے کو بھی جی کر رہا ہے، پھر بھی آپ اٹھ کر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ یہی کہے گا کہ جی اس لیے جا رہا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں۔ صبح سویرے ہم نے دیکھا ہے، جی آپ حضرات جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے، چلو زیادہ توجہ رہے گی، لیکن نظر آتے رہیں گے نا تو پھر
اب صبح سویرے ہم نے دیکھا ہے بعض والدین اپنے بچوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بچہ رو رہا ہوتا ہے، آنسو آ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کون ہے تو ظاہر ہے وہ کہیں گے میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، بھی یہ رو رہا ہے، اس کے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کو ترس نہیں آتا اس پر؟ تو آگے سے ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ابھی یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس کا فائدہ کر رہے ہیں، یہ جائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، ایک کامیاب بندہ بن جائے گا، اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے اس کے ساتھ کیا یہ کتنے فائدے کا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں اس کی عزت ہو، معاشرے میں اس کی عزت ہو، اور وہ ایک کامیاب زندگی گزارے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کامیاب کون ہوتا ہے، کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ کیونکہ میں کہوں کسی کو کامیاب ہو سکتا ہے کل کو وہ ناکام ہو جائے۔ دنیا میں بندہ کہیں گے یہ تو بڑی کامیابی کے جو ہے نا وہ زینوں پر چڑھ چکا ہے، سال بعد ہم دیکھتے ہیں اسے جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کامیابی پھر ایسی کون سی کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو آخرت میں بھی ہو؟ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے جو بڑا عہدہ ہے نا وہ بادشاہ ہونا ہے، دنیا کے لحاظ سے کہ بادشاہ، اس سے اوپر کوئی عہدہ دنیا میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر صدر ہے، اب صدر جو ہوتا ہے یہ بادشاہ، اس کے اوپر کوئی مزید عہدہ نہیں ہے۔ تو سب سے دنیا کے لحاظ سے بڑا عہدہ جو ہے نا وہ بادشاہی ہے۔ تو کیا کوئی بندہ بادشاہ بن جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں ہم کہ نمرود نام کا ایک بندہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی اتنا بڑا کہ دنیا میں اس وقت اس کے برابر کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ روایتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ پوری دنیا پر اس کی بادشاہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، رب کا بندہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس نے بغاوت کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، اللہ کا بندہ بننے کی بجائے وہ خود رب بن گیا۔ اس نے کہا میں تو رب ہوں، اور اس نے جو اپنا دربار اس کا تھا اس میں آنے کے آداب اس نے یہ رکھے تھے کہ جو بھی بات کرنے کے لیے اس کے پاس آئے تو سب سے پہلے اسے سجدہ کرے اور پھر آگے جا کر اسے کوئی بات کرے۔ اب یہ اس کا ایک قانون تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے حکم کو نہ مانا، بلکہ الٹا ان کو جلانے کی کوشش کی، اللہ کے حکم کا باغی ہو گیا۔ تو رب تعالی نے کیا فرمایا کہ ایک مچھر کو بھیجا، اب وہ مچھر اس کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچا اور اندر جا کر اس نے اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیا، خارش ہوئی، آرام کوئی نہ آیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ زور سے ایسے اس نے ہاتھ مارا تو آرام آ گیا۔ اب ان کو علاج مل گیا کہ اگر سر پر چوٹ لگائی جائے تو یہ آرام آتا ہے۔ اب پہلے اس نے ہاتھ مارا تو آرام آ گیا، لیکن اب ہاتھ سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا تو جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اب جوتے اس کے سر میں پڑتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے مچھر آرام کرتا اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا، پھر اس کے سر میں دوبارہ جوتے پڑنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح جوتے کھاتے کھاتے وہ مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ اب دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ اس کے دربار کا یہ قانون تھا کہ جو آئے پہلے اسے سجدہ کرے، لیکن پھر قانون یہ بنا کہ جو پہلے آئے اس کے سر میں جوتے مارے اور پھر جا کر کوئی بات کرے۔ اس طرح ذلیل ہوتے ہوتے وہ دنیا سے گیا اور پھر آخر میں وہ جہنم میں گیا، مر گیا، واصل جہنم ہوا اور ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف بادشاہ ہونا کامیابی، بولے نا آپ، بادشاہ ہونا کامیابی نہیں ہے۔ اچھا اگر صرف بادشاہی کامیابی نہیں تو دوسری طرف آ جاتے ہیں، کوئی ملازمت کرے، کاروبار کرے اور بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ آ جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو تو کیا یہ کامیابی ہے؟ بہت زیادہ پیسہ ہو جائے۔ اب اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پیسے والے کا ذکر کیا اور اس کا نام تھا قارون۔ اتنا اس کے پاس پیسہ، اتنا خزانہ کہ جو
جو خزانے کی چابیاں تھی نا اس کے بارے میں قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے قاصر تھی، ان کی کمریں جھک جاتی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ اب وہ جماعت کتنی تھی؟ روایتوں میں آیا 40 بندے، بعض میں آیا 70 بندے، وہ بھی جوان، وہ چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو خچر تک بھی آئے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے 40 یا 70 آدمی، اور وہ ان کے بوجھ سے گردن جھک جاتی تھی۔ جس کی چابیاں اتنی زیادہ ہیں اس کے خزانے کتنے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انجام کیا ہوا؟ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دو، تو اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باغی ہوا، انجام کیا ہوا کہ خود بھی غرق ہو گیا، اس کے خزانے بھی غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف مالدار ہو جانا یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی کامیابی نہیں ہے، تو پھر کامیاب ہے کون؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھ لیتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ جو دن رات آپ قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اس کی زیارت کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، وہ قرآن فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن نے یہ فرما دیا کہ جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی بندہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں چلا جائے وہ کامیاب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اور آپ بھی اپنی سعادت پر فخر کریں، آپ رشتے دار ہونے کے ناطے اس بچے پر فخر کریں، یہ بچہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اساتذہ تو ماشاءاللہ شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ ہونا یہ بھی کامیابی نہیں ہے، اور بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جانا یہ بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے، جو جنت میں چلا جائے وہ کامیاب ہے، جو رشتہ داروں کو لے کر جنت میں جائے وہ کتنا بڑا کامیاب ہے۔ جو جنت میں خود جائے وہ کامیاب ہے، تو جس سے صرف خود نہ جائے اوروں کو بھی لے کر جائے وہ کتنا بڑا کامیاب ہے۔ جو دن رات آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا کتاب قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کے سینے اس کو حفظ کر رہے ہیں۔ یہ تو اس طرح میں فضیلت کی طرف آتا ہوں، اب اسی حفظ میں ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قرأ سورہ یاسین و طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات والارض من 1000 سنۃ او کما قال، رب خالق کائنات نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ خالق کائنات نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے کتنا 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی بھی تلاوت فرمائی۔ ابھی آسمان نہیں بنا، زمینیں نہیں بنی، 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے اللہ خالق کائنات سے اس تلاوت کلام پاک کو سنا تو پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ينزل علیہا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ کتنی خوش نصیب وہ امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو نازل فرمائے۔ اور فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ بِهَا، فرمایا مبارک باد کے لائق ہیں وہ سینے جو اس قرآن پاک کو اپنے سینوں میں حفظ کریں گے۔ وہ فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَا، فرمایا مبارک باد کے لائق ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کیا کریں گی۔ میرے بھائی آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ابھی آسمان بنا نہیں، ابھی زمین بنی نہیں ہے، دنیا آباد ہوئی نہیں ہے، اب دنیا بنتی تو آباد ہوتی، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور فرشتے آپ کو مبارک باد دے رہے ہیں۔
وہ مبارکباد آپ کے لیے ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں. یہ بچے اور یہ بچہ جس نے حفظ کیا آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خوش نصیب بنایا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو حافظ قرآن ہوگا, باعمل ہوگا, قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا, وہ خود نہیں اپنے گھر والوں میں سے, اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسوں کو لے کر جنت میں جائے گا. اس کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. ٹھیک ہے, جن کا جہنم میں جانا جو ہے نا وہ ہو چکا کہ یہ جائیں گے, ان کے بارے میں فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حافظ قرآن عرض کرے گے میرے مولا اس کو بھی جنت عطا فرما دے. رب تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے. اب ایک بچہ دنیا میں جانا ہے, اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. جانا تو ہے ہی, اللہ ایمان کے ساتھ لے کر جائے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ اب وہ دنیا سے چلے گئے, قبر میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بڑھا دے. اولاد چھوڑ کر گئے, اچھے رستے میں لگا کر گئے, قرآن پڑھنے والے بنا کر گئے, تو اب وہ والدین قبر میں ہیں, اللہ ان کے درجے بلند فرما دے. عرض کرتے ہیں میرے مولا عمل بھی نہیں کیا, کچھ بھی کیا بھی نہیں, اور پھر بھی تو درجے بلند فرما رہا ہے. فرمایا جائے گا جو تیرا بیٹا, تیرا بچہ جو پیچھے قرآن پڑھ رہا ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے درجوں کو بلند فرما رہا ہے. تو کتنی بڑی کامیابی. تو سب سے پتہ چلا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, قرآن کو پڑھنا. اور اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کوئی بندہ قرآن کا حافظ ہو جائے اور پھر اس پر بس نہ کر جانا. یہ آپ کے لیے اور آپ کے لیے بھی, حفظ قرآن پر بس نہ کر جانا, اس کو عالم بھی بنا دینا, عالم بھی بنانا. اب عالم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. حافظ قرآن تو وہ ہے نا جو 10 بچوں کو لے کر گیا, جس کے والدین کے سر پر سنہری تاج رکھے گئے. لیکن عالم کی بھی رحمت اللہ نے یہ شان بنائی ہے کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ 2 بندے جا رہے ہوں گے, ان میں ایک وہ ہوگا جو دن رات عبادت کرنے والا ہے, جو عابد ہے, وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا. فرشتے اس کو فرمائیں گے چلے جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں. اس کے پیچھے عالم آئے گا. اب وہ جب عالم اس دروازے پر پہنچے گا تو فرشتے اس کو روک لیں گے کہ نہیں آپ ابھی اندر نہ جائیں. پتہ ہے کیوں؟ فرشتے اس سے عرض کریں گے کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں, آپ کا جنت میں جانا تو ہو چکا ہے, آپ نے تو چلے ہی جانا ہے, لیکن آپ نے دین پر پہرا دیا ہے, علم کی خدمت کی ہے, دین کی خدمت کی ہے. رب نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے, آپ تو جنتی ہیں ہی. جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ اس کو بھی جنتی بنا دے گا. اس لیے بڑی شان ہے آپ کے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. اس لیے قرآن پڑھنا ہے, قرآن کا حافظ ہونا ہے, پکا حافظ ہونا ہے, اور پھر باعمل بننا ہے. نبی علیہ السلام کا غلام بن کر زندگی گزارنی ہے. جس طرح کے مرضی فتنے آئیں, جس طرح کے مرضی جو ہے نا وہ لالچ دیے جائیں, تو وہ سارے خزانے ایک سائیڈ پر چھوڑ دینے ہیں اور قرآن کو اور علم دین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آخری بات کر رہا ہوں, کافی ٹائم ہو گیا, کہ آپ لوگوں کی شان کتنی ہے, اللہ نے آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. ملک شام جس طرح ہمارا پاکستان ایک ملک ہے, شام بھی ایک ملک ہے. اس کا ایک شہر ہے جیسے لاہور ہے, اس طرح ایک شہر ہے دمشق. اس میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس ایک بندہ آیا, اس کا نام تھا عبد الرحمن حفار. حفار کہتے ہیں قبریں کھودنے والے کو. وہ آیا, 50 سال کی عمر ہے, کہتا ہے حضور میں نے علم دین حاصل کرنا ہے. انہوں نے کہا اب یاد آیا, اتنی عمر گزار لی. اس نے کہا حضور پتہ ہی آج چلا ہے کہ علم دین کی شان کتنی بڑی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی قبریں کھود رہا ہوں, عرصہ ہو گیا قبریں کھودتے ہوئے, لیکن اب ایک عجیب منظر دیکھا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ایک نوجوان کا جنازہ ہے, چند بندے اس کے ساتھ ہیں, بہت بڑا جنازہ بھی نہیں ہے. ہم نے جنازہ پڑھا, جب دفن کرنے لگے نا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ قبر کے اندر داخل ہوں تاکہ اس کو سیدھی طرح لٹا دیں. کہا میں قبر میں گیا, جب اس بچے کو میں نے سیدھا کیا نا نوجوان کو, تو قبر پھٹ گئی. میں نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گیا.
اور 2 فرشتے آئے اور اس کو لے کر چلے گئے. کہا میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا. اب لوگوں کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ قبر کا منظر ہی ایسا ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتا کہ 2 بندے ہیں، اگر وہ جنتی ہیں تو جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے اللہ قبر کو وسیع کر دیتا، حالانکہ پاس پاس ہوتی ہیں تو عقل میں نہیں آتا یہ کیسے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. تو دوسروں کو نہیں پتا چلا، کہتا مجھ پر یہ ظاہر ہوا، میں بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے قبر سے نکالا، اس طرح جو ہے نا وہ میرے پاؤں پہ انہوں نے ملا، ہوش میں آیا. تو میں نے کہا کہ جو میں نے منظر دیکھا ہے تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بچے کو جب میں نے لٹایا نا نوجوان کو، اس کی قبر پھٹی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، اور فرشتے اس کی میت کو لے کر چلے گئے، اور لے کر پتہ کہاں جاتے ہیں. یہ بھی عرض کر دیں، یہ کسی نے کہا نا کہ عشق نبی جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. تو مدینے والے کا اگر عشق ہونا تو کوئی پاکستان بھی مرے گا نا تو قیامت میں اٹھے گا تو جنت البقیع سے اٹھے گا. لیکن پیار ہونا چاہیے، پکا سچا پیار، غلامی پکی ہوئے تو پھر مرن دی کوئی مسئلہ نہیں کہ کتھے مریا ہے، جتھے مرضی کوئی فوت ہو گیا. لیکن اگر مدینے والے دے نال پیار ہے اللہ تعالیٰ جدو اٹھائے گا تو مدینہ پاک چوئی اٹھائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا، تجھے ایسے ہی لگا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے تو نہ مانے. اب وہ جو بچہ ہوا نا تو کہتے ہیں وہ قبر بنانے سے پہلے ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ قبر تیار کرو، تو اس بچے کی میں نے قبر تیار کی. 6 مہینے گزرے، ایک پھر عورت آ گئی، چہرے پر نقاب ہے، حجاب ہے. اس نے کہا کہ ایک قبر بنانی ہے، میں نے پھر قبر بنا دی. کہتے ہیں پھر وہی منظر تھا، جنازہ آیا، ایک چند بندے اس کے ساتھ ہیں، جنازہ پڑا، قبر میں لٹانے کی باری آئی تو پھر وہی منظر تھا. قبر پھٹ گئی، جنت کے باغوں میں سے باغ بنی، فرشتے آئے اور اس کو لے کر چلے گئے. لیکن کہتے ہیں اس بار میں بے ہوش نہیں ہوا، میں نے کسی کو ذکر بھی نہیں کیا، چپ کر کے میں باہر آیا، قبر برابر ہوئی، دفن کر دیا گیا. لوگ واپس جانے لگے، وہ عورت جو جا رہی تھی میں اس کے پیچھے چلا اور میں نے اسے کہا بہن میری بات سنیے گا. وہ رک گئی. تو میں نے کہا کہ یہ جو بچہ، یہ جوان جو فوت ہوا ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے، اس کو رہنے دے، نہ پوچھ کے کون ہے. تو میں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ یہ کون تھا. تو اس عورت نے کہا کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے، اور جو 6 مہینے پہلے فوت ہوا تھا وہ بھی میرا ہی بیٹا تھا. میں نے کہا کہ اچھا وہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں. اب میرا اگلا سوال تھا کہ بھائی صاحب یہ کرتے کیا تھے، کرتے کیا تھے؟ اب جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو دین پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، اپنی قسمت پر ناز کریں. تو اس نے کہا جو پہلے 6 مہینے فوت ہوا وہ دین کا طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ فوت ہو گیا. اور یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ پڑھتا تو نہیں تھا، لیکن یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور ان پیسوں کے ساتھ اپنے بھائی کو پڑھا رہا تھا، اس کی خدمت کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا مائی غم اپنی جگہ پر ہے، دکھ اپنی جگہ پر ہے، اور بیٹوں کی جدائی کا غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن تمہیں مبارک ہو ایک کو دین پڑھنے کے صدقے اور دوسرے کی خدمت کرنے کے صدقے اللہ نے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. کہا حضور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے اب آپ کے پاس آیا ہوں. عمر بھلے 50 سال ہی صحیح، لیکن اب کام کرنا ہے تو دین کی خدمت ہی کرنی. پھر اللہ نے ان کو بہت بڑا عالم بنایا اور عبد الرحمن عفار کے نام سے ان کو جانا اور پہچانا جاتا. اس لیے نیکی کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو اپنا زیور بنا لیں، دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں. کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ایسا گلے میں ڈالیں، ایسے دامن کو تھامیں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ چھڑا نہ سکے. ٹھیک ہے نا. اور اپنے زبان حال سے آپ جو ہے نا وہ گویا کہ یوں کہہ رہے ہوں کہ جیسے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ وہ شعر کیسے نہ رکھا
رکھا غیر سے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے۔ یہ ہماری ایک تعارف ہونا چاہیے کہ جو بھی آئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے آقا کریم کی غلامی کیا، ان کی اس میں رضا کیا ہے، تو زبان سے بھی اپنے حال سے بھی یہی ہماری جو ہے نا وہ ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرے پڑھتے رہا کریں یہاں تک کہ وہ جیسے فرمایا نا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، اور غلامان محمد اس شان سے پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول۔ ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش نصیب ہیں آپ بھی، اساتذہ بھی، اور آپ بھی جو اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی اور قرآن کی جو برکتیں ہیں ان سے آپ سب کو نوازے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔